السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ناظران کریم، آج ہم جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ایمان کو جگا دینے والا ہے، دلوں کو نرم کر دینے والا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا، جن کی زاہد و تقویٰ، عبادت اور سخاوت کی مثالیں قیامت تک باقی رہے گی۔ قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ لوگ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود ہی کو ضرورت ہو۔ یہی آیت حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے گھرانے کی زندگی پر پوری اترتی ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں فقر و فاقے کی ہوا چل رہی تھی۔ ایک غریب لکڑہارا اپنی روزی کے لیے دن بھر جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار لے جا کر بیچتا اور گھر کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا۔ لیکن اس دن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ سارا دن محنت کے باوجود جب وہ گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک دانہ بھی نہ تھا۔ گھر میں اس کی بیوی بیٹھی تھی، چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بیوی نے آنسو بھرے لہجے میں کہا، اے میرے شوہر، بچوں کے لیے کچھ لائے ہو؟ لکڑہارا بے بسی سے بولا، نہیں، آج لکڑیاں بکی نہیں، اللہ ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ بیوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤں گی میں، شاید حضرت فاطمہ الزہرا ہماری مدد کرے۔ وہ عورت شرم و حیا کے ساتھ آہستہ آہستہ حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے تک پہنچی، دروازے پر دستک دی اور عرض کیا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت تنگ دست ہیں، بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے عطا کر دیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ خود بھی کئی دنوں سے بھوکی تھی، لیکن دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے گلے سے چاندی کا ہار اتارا، وہی ہار جو حضرت علی نے انہیں شادی کے وقت دیا تھا۔ انہوں نے وہ ہار اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہار لے جاؤ بہن، اسے بیچ دینا اور جو کچھ ملے اپنے بچوں کے لیے کھانا خرید لینا۔ عورت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ عورت وہ ہار لے کر بازار پہنچی، وہاں ایک صحابی رسول کھڑے تھے، حضرت عمار بن یاسر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پوچھا، یہ ہار کہاں سے آیا؟ عورت نے جواب دیا، یہ ہار حضرت فاطمہ الزہرا نے دیا ہے تاکہ میں میرے بچوں کے لیے کھانا خرید سکوں۔ حضرت عمار کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے وہ ہار خریدا اور اس عورت کو درہم و دینار دیے، کپڑے دیے اور اناج بھی دیا۔ پھر وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، یہ ہار فاطمہ نے دیا تھا اور تم نے کیا خوب سودا کیا، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دوبارہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس بھجوا دیا۔ یوں ایک ہار نے بھوکوں کو کھانا دیا، غریبوں کے دلوں کو خوشی دی اور صدقہ و سخاوت کی ایسی مثال قائم کر دی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت فاطمہ کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کا اصل جوہر قربانی ہے۔ اللہ کے راستے میں
دیے ہوئے مال کم نہیں ہوتا بلکہ برکت بڑھتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم۔ ما نقص مال من صدقات، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، آج ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے آس پاس کوئی ایسا غریب نہیں جو بھوکا سو رہا ہو؟ کیا ہم اپنی نعمتوں میں سے کچھ ان کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے؟ حضرت فاطمہ کی سخاوت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ احساس انسانیت کا نام ہے۔ وہی ایمان جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور دوسروں کے درد کو اپنا درد بنا لیتا ہے۔ آخر میں آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح خلوص، صبر اور سخاوت عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنی نعمتیں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ تو یہ تھی ایمان کو جگانے والی کہانی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو دل سے سبحان اللہ کہیے اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔